تعلمها أنت ولا قومك ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين. میرا بدری محمد مصطفیٰ، یہ غیب کی خبریں تو ہیں جو ہم آپ کو وحی کے ذریعے بتا رہے ہیں، یہ چیزیں غیب تو ہیں. اب اسی سے آپ اندازہ لگائیں کہ سرکار دو عالم سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیبر میں موجود ہیں اور خیبر میں جنگ ہو رہی ہے، بڑے زوروں سے جنگ ہے. بہرحال خیبر میں کوئی ایک قلعہ نہیں تھا، خیبر میں بہت یہودی تھے اور بڑے قلعے تھے، اس لیے یہ بات نہیں ہے کہ صرف سیدنا علی نے فتح فرمایا، بڑے بڑے صحابہ نے قلعے فتح کی. البتہ ایک قلعہ تھا جو معروف تھا مرحب کے نام سے، وہ بڑا مضبوط قلعہ تھا اور اس پہ بار بار حملہ ہونے کے باوجود مسلمان فتح نہ کر پائے، چونکہ یہودی قلعے کے اندر تھے، مسلمان نے باہر محاصرہ کیا ہوا تھا. مسلمانوں نے بے انتہا کوشش کی لیکن اتنی دیواریں مضبوط تھیں اور دروازے مضبوط تھے اور فصیلیں اتنی بلند تھیں کہ اس پہ قابو پانا جو ہے مسلمانوں کے لیے مشکل ہو رہا تھا. اور پھر ایک آدمی بند قلعے میں بیٹھا ہے، وہ تو اوپر سے پتھر ہی برساتا رہے تو کافی ہے نا. اب اس دور میں کوئی ہوائی جہاز، اس دور میں یہ کوئی ایسے ذرائع تو تھے نہیں، اس دور میں تو بڑے سے بڑا منجنیق ہوتے تھے، اسے پتھر مارتے تھے کہ دیوار ٹوٹ جائے. اور اسی طرح دور سے کھڑے ہو کے تیر برسائے جاتے تھے کہ دونوں کی طاقت جو ہے وہ تیر اندازی کے ساتھ، کچھ لوگ ادھر مر گئے، کچھ اوپر والوں نے نیچے والوں کے مار دیے. اور اسی طرح اوپر والے جو ہیں جی وہ آگ کے یعنی برتنوں میں آگ بھر کے پھینکتے تھے نیچے والوں پہ، پتھر پھینکتے تھے نیچے والوں پہ، اور نیچے والے جو ہیں وہ مختلف لوہے کی چادروں کی ڈھال بنا کے ان کو آگے رکھ کے آہستہ آہستہ دیوار کے قریب پہنچنے کی کوشش کرتے تھے. جنگیں تو اس وقت ہوتی تھی، آج تو ایک کمپیوٹر کے بٹن ہاتھ رکھنے کی جنگ ہے، یہ تو کوئی بازی والی بات ہے ہی نہیں. آج تو یہ ہے کہ جی آپ بیٹھے رہیں 10,000 5,000 2,000 3,000 1,000 500 میل دور، بس بٹن دبایا خود بخود جہاز جا رہا ہے، اس میں بندے کی بھی ضرورت نہیں. اب تو وہ جنگیں آ گئی کہ جہاز روبوٹ چلائیں گے، بغیر انسانوں کے چلیں گے، آٹو کنٹرول ہوں گے، گھر بیٹھے ہوئے کنٹرول ہو رہا ہے. اب کیا بہادری ہے بھائی، آگے بہادر ہو یا کمزور ہو کیا نتیجہ نکلے گا. بہادری اور شجاعت جو تھی وہ تو اس دور میں تھی نا کہ جب آمنے سامنے کی ٹکر ہوتی تھی اور پھر صفیں بن جاتی تھیں، اور صفوں کے بعد بھی بہادر ایک دوسرے کو للکارتے تھے کہ حل من مبارزن، ہے کوئی جو میرے مقابلے پہ نکلے. اور باقی دونوں طرف فوج کھڑی ہے، مجال ہے کہ بد شکنی کریں، بد عہدی کریں، بس وہ دو لڑ رہے ہیں، باقی دیکھ رہے ہیں. یعنی آج ہم تو مسجد میں بد شکنی کرتے ہیں نا، مسجد میں جھوٹ بولتے ہیں، وہ جنگ کے میدان میں بھی نہیں بد شکنی کرتے تھے. یعنی جنگ ہو رہی ہے، ابھی جنگ میں تو ورنہ تو ایک بڑی مثال مشہور ہے نا کہ جی عشق اور مشق میں یعنی محبت اور جنگ میں جی سب جائز ہوتا ہے. یہ ایک بڑا محاورہ لوگوں نے بنا رکھا ہے کہ محبت اور جنگ میں سب کو جائز، نماز بھی نہ پڑھو تو جائز ہوتا ہے، اور اگر کوئی آدمی بہن سے نکاح کر لے محبت کرتے ہوئے تو وہ بھی جائز، چونکہ محبت اور جنگ میں سب جائز ہوتا ہے نا. جہالت کے جملے ہیں لوگوں کے دماغ میں آ گئے ہیں، او جی کیا ہوا جی محبت تھی، او جی کیا ہوا پھر ہمارا ان سے جھگڑا تھا نا، پھر محبت اور جنگ میں تو جی سب کچھ ہو جاتا ہے. یہ جاہلوں کے جملے ہیں. حلال وہی حلال ہے جس کو اللہ نے حلال کیا ہے، حرام وہی حرام ہے جس کو اللہ نے حرام کیا ہے، جائز وہی جائز ہے جس کو اللہ کے رسول جائز بتلائیں، اور ناجائز وہی چیز ہے جس کو اللہ کے رسول ناجائز بتلائیں. ہمارے ہاتھ میں تحلیل تحریم یا جائز ناجائز کے فتاوی نہیں ہوتے، قرآن و روشنی کی سند کے اندر بات کی جاتی ہے. تو بہرحال اب یہ ہے کہ وہ قلعہ فتح نہیں ہو رہا تھا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا. آپ نے فرمایا کہ لَن يُؤْتِيَ رَایَةَ الصَّحَابَةِ رَایَةَ الْحَرْبِ غَدًا رَجُلٌ يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولُهُ وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَوْ كَمَا قَالَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے فرمایا کہ کل میں جھنڈا جو ہے، پہلے زمانے میں یہ ہوتا تھا، پہلے دور میں یہ ہوتا تھا کہ جس صحابی کو حضور فوج دے کے بھیجتے مقابلے کے لیے، وہ ایک پرچم لے کے چلتے، اپنا اپنا پرچم تھا، کبھی کوئی لے لیا کبھی کوئی لے لیا.
آج کل تو پرچم پہ بھی باقاعدہ مقصد ہے کہ علوم ہوتے ہیں کہ جی اس میں سفید ہے تو کیا نشان ہے، اور سرخ ہے تو کیا مراد ہے، اور کالا ہے تو کیا مراد ہے، نیلا ہے تو کیا مراد ہے، اور سبز ہے تو کیا مراد ہے۔ آج کل تو اس پر بھی ریسرچ ہوتی ہے نا، تحقیق ہوتی ہے، اور بڑے بڑے اس میں پرچم کے اندر بڑے بڑے یعنی ان کے اشارات چھپے ہوتے ہیں کہ اس ملک کے مارد وجود میں آنے کا مقصد کیا ہے۔ تو اب جناب یہ ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سرکار دو عالم نے اعلان فرما دیا کہ ایوتی غایت غدن، کہ کل میں پرچم جو ہے ایک ایسے بندے کو دوں گا جو اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہے، اور اللہ کا رسول بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔ یہ بہت بڑی بات، یہ اللہ کے رسول سے تو سب محبت کرتے ہیں نا، کون ہوگا جو اللہ سے محبت نہ کرے؟ کون ہوگا جس کو سرکار دو عالم سے محبت نہ ہو؟ کمال یہ ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول اس سے محبت کرتے ہیں۔ اصل بات تو یہ سمجھنے والی۔ صحابہ کہتے ہیں کہ ہمیں تو نیند نہیں آئی ساری رات کہ پتہ نہیں یہ مقام کس کو ملتا ہے۔ صحابہ کہتے ہیں کہ ہمیں تو نیند نہیں آئی ساری رات کہ پتہ نہیں یہ مقام کس کو ملتا ہے، یہ مقام جو ہے کس کو ملتا ہے۔ آج تو کسی کا نام جہاد میں ہے نا تو وہ کہتے ہیں یار پیسے لے لو میرا نام کٹوا دو۔ آج کل تو ہم مسلمان ایسے بہادر ہیں نا ماشاءاللہ، کسی کا نام آج دن جب ختم نبوت کی تاریخیں چلتی تھیں اور نام لکھے جاتے تھے، لوگ باقاعدہ پیسے دے کے سفارش کرتے تھے میرا نام کسی طرح کٹوا دیا، خامخواہ میرا بیٹا ایسے پھنس جائے گا، یہ مولوی ہیں جہاد کے نام پہ مروا ڈالیں گے، یہ لوگوں کو دنیا میں جنت دکھا رہے ہیں۔ کچھ ٹھیک بھی کہتے ہوں گے، وہ کہتے ہیں پہلے یہ بتاؤ کہ اتنے عرصہ ہو گیا ہے مولوی کتنے مرے ہیں؟ تقریریں کر کر کے لوگوں کے تو ماشاءاللہ بیڑے پار کرا دیے، لیکن خود کتنے مرے؟ ان کا اپنا کوئی بیٹا گیا ہے؟ لیکن اب الحمدللہ ایسے واقعات ایک نہیں ہزاروں میں موجود ہیں کہ علماء نے خود بھی قربانی ہے، علماء کی اولادوں نے بھی قربانی، علماء کے خاندانوں نے بھی قربانی ہے۔ بہرحال تو صحابہ کہتے ہیں کہ ہم انتظار میں تھے، اور صبح کی نماز جب حضور نے پڑھائی، اب شوق دیکھیں نا جی، صحابہ کہتے ہیں کہ جی ہم صف اول میں، پہلے تو صف اول میں پہنچے کہ ابھی پہلی صف میں ہوں گے نا تو سامنے ہوں گے، اور پھر جب حضور نے سلام پھیرا تو ہم تھوڑے تھوڑے اور آگے ہو گئے کہ بھئی حضور کی نظر مجھ پہ پڑ جائے، مجھے جھنڈا دے دیں۔ حضور پاک نے نظر دوڑائی اور فرمایا این علی، حضرت علی کہاں ہے؟ صاحب نے کہا فی عینیہ رمد یا رسول اللہ، حضور ان کی آنکھوں میں شدید تکلیف ہے، وہ اپنے خیمے میں ہیں اور وہ جماعت میں بھی حاضر نہیں ہو سکے، ورنہ یہ ہو سکتا ہے کہ صحابی ہو اور جماعت میں حاضر نہ ہو۔ حضور نے فرمایا کہ نہیں، بلاؤ علی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے جب لے کے آئے نا تو میں نے دو ساتھیوں کے کندھے پہ ہاتھ رکھا ہوا ہے، مجھے آنکھ میں اتنی تکلیف ہے مجھے زمین نظر نہیں آتی، میں ان کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے چل رہا ہوں اور حضور کے سامنے آ گیا۔ حضور نے فرمایا کہ علی میں نے فیصلہ کیا ہے کہ آج یہ پرچم تم پکڑو اور تم دستہ لے کے حملہ کرو قلعہ برحب پہ۔ میں نے کہا آمنا یا رسول اللہ، حضور میری جان قربان ہے، لیکن میں تو زمین کی پشت بھی نہیں دیکھ سکتا، میں تو چل نہیں سکتا، تو لڑائی کیسے کروں گا؟ آپ نے فرمایا ادنو علی، میرے قریب ہو جاؤ۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ حضور پاک نے اپنا لعاب دہن اپنے ہاتھوں سے مہربانی فرما کے میری آنکھوں پہ لگا دیا۔ کہتے ہیں خدا کی قسم ہے بس حضور کے آنکھ سے ہاتھ ہٹے اور میری ساری تکلیف دور ہو گئی، اور اس کے بعد کبھی پھر وہ تکلیف مجھے دوبارہ نہیں ہوئی۔ حضور نے فرمایا کہ اب پرچم لے لو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ پرچم ہاتھ میں لیا اور جا کے قلعہ برحب فتح کیا۔ حضور نے پہلے خبر دے دی، پہلے بتا دیا کہ اس آدمی کو پرچم دوں گا جو اللہ کے رسول کو محبوب ہے اور اسی کے ہاتھ میں فتح ہوگا۔ اللہ نے فتح عطا فرما دی۔ اسی طرح صحابہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سفر سے مدینے کی طرف آ رہے ہیں، سخت آندھی چلی، کہتے ہیں شدید آندھی آئی تو حضور پاک نے صحابہ سے فرمایا معلوم ہوتا ہے کہ کسی بڑے منافق کی مدینے میں موت ہو گئی۔ صحابہ کہتے ہیں ہم حیران ہیں، لیکن جب ہم مدینے میں پہنچے تو پتہ چلا کہ فلاں منافق مر گیا۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے خبر عطا فرما دی۔ اسی طرح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جنگ بدر میں ہیں، بڑا واقعہ الحمدللہ آپ قصص الانبیاء میں سن چکے، پڑھ چکے، سیرت النبی میں بھی آپ پڑھ چکے ہیں۔ ایک وقت ایسا آیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جاں بازو کو بلا کے فرمایا، آپ نے فرمایا کہ کل انشاءاللہ اللہ ہمیں فتح عطا فرمائیں گے اور فلاں جگہ فلاں کافر قتل ہوگا، فلاں جگہ فلاں کافر قتل ہوگا، فلاں جگہ فلاں کافر قتل ہوگا، فلاں جگہ فلاں کافر قتل ہوگا۔ اور صحابہ کہتے ہیں خدا کی قسم جب جنگ بدر ختم ہو گئی ہم نے ان جگہوں کو جا کے دیکھا تو 1 انچ کا بھی فرق نہیں تھا، اسی جگہ اس کافر کی لاش پڑی تھی جہاں حضور نے اشارہ فرمایا تھا۔